والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرا، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر ایک خوبصورت عنوان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یقیناً آپ حضرات اس آیت کو سماعت کرنے کے بعد جس کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے، آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں محبوب علیہ السلام کی کوئی عظمت یا شان بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے توجہ سے گفتگو کو سماعت فرمایا تو انشاءاللہ العزیز کافی نئی چیزیں لے کے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب لے کر۔ اب اس نور سے مراد جتنے مفسرین کرام ہیں سب نے لکھا ہے کہ نور سے مراد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات، اور کتاب مبین سے مراد روشن کتاب ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا جو وجود مسعود ہے وہ بھی نور، اور جو کتاب لے کے آئے وہ بھی نور۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو دو نور ہیں، ان دو نوروں کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے پاس بھی ہمہ وقت دو نور ہوتے ہیں اسی نور کی وجہ سے۔ ایک نور ہے آپ کی آنکھوں کا، اور ایک نور ہے دن کا۔ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں، رات چھا جائے تو اب اس رات کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، ایک نور تھا نا، اس لیے نہیں دیکھ سکتے نا۔ تو اگر آپ کی آنکھوں کا نور بھی سلامت ہو اور روشنی کا نور بھی سلامت ہو تو پھر آپ راستے کا تعین کر سکیں گے نا۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جس طرح اگر آنکھ کا نور چلا جائے باقی سارے نور مدھم پڑ جاتے ہیں، اور اگر دوسرا نور چلا جائے آنکھ کسی کو دیکھ نہیں سکتی، فرمایا تم خدا تک تبھی پہنچ سکتے ہو جب محمد مصطفیٰ کا نور بھی لے کے چلو اور قرآن کا بھی نور لے کے چلو، قرآن کا بھی نور لے کے چلو۔ عزیزان محترم، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا۔ کس کے پاس آ گیا؟ جاءکم سے مخاطب کون لوگ ہیں؟ فرمایا جب یہ آیت صحابہ کے پاس پڑھی گئی تو وہ نور صحابہ کے پاس، تابعین کے سامنے پڑھی گئی تو تابعین کے پاس،
قیامت تک جس جس کو یہ قرآن کی آیت ملتی جائے گی نور کا فیض بھی اس کو ملتا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تمہارے پاس آ گیا، اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کسی کے پاس کوئی مہمان آیا ہو اور کچھ دن وہ مہمان رہے تو سوال تو اٹھتا ہے نا، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کے پاس رہ رہا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے، سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا پھر اکیلا آیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اب میں اگر یہ کہوں کہ یہ نور تھا کہاں جہاں سے آیا ہے تو یہ ایک تصوف کی دنیا کی بات اور ہے، اس کو میں ابھی اس سپیکر پہ تو بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال کبھی کبھی دوستوں میں بیٹھ کے اس پر گفتگو ہوتی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ہمارے دوست جو تھے نا قاری نور محمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن مجھے کہنے لگے یہ نور آیا کہاں سے تھا؟ جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے، ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، کہتے آج تک اس راز سے کسی نے پردہ نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا آیا تو اللہ کے نور سے، آیا تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نور تھا کہاں، یہ نور تھا کہاں؟ بہرحال اس پر میں بات ابھی نہیں کر رہا، یہی بات کر رہا ہوں جو سیدھی قرآن پاک نے فرمائی قد جاءکم، اللہ کی طرف سے آیا۔ اچھا پھر یہ سوال ہوتا ہے مہمان آیا ہے، کس کے پاس آیا ہے، اکیلا آیا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا، یہ پوچھتے ہیں نا۔ اور پھر مہمان ایسا ہو جو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، جو انگلیوں سے چشمے نکال کے دکھائے، ارے جس گلی سے گزرے وہ گلی خوشبودار اور معطر کر کے دکھا دے، تو پھر مہمان ایسا ہو تو سوال تو بنتا ہے کہ یہ مہمان کسی اور کا نہیں، بھیجنے والے نے ہی اس کو بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، جو درختوں کو بلائے، جس کے سامنے جانور کلام کریں، جن کے بولنے پر دیواریں آمین کہیں، جس کے قدمین رکھنے سے پتھر وہ موم کی طرح نرم ہو جائیں، پھر مہمان آیا ہو تو ایسے مہمان کے بارے میں تو صرف ایک نہیں ساری کائنات ہی پوچھ رہی ہے یہ دلہا آیا کہاں سے ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلہا بنایا ہے، پوری ساری کائنات براتی ہے۔ اگر کوئی بندہ شب و روز والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرے، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرے، یہ زمین و آسمان کی مخلوق محبوب کا ذکر کرے، یقین فرمائے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، زلف محبوب کی تعریف بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ اب نور کی تخلیق پر علامہ حروی علیہ رحمہ نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے۔ ابھی فی الحال تو میں کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، پھر انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑی تو حوالہ بھی دوں گا اور دکھاؤں گا بھی صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ٹہنیوں والا ایک درخت تخلیق فرمایا، جس کا نام رکھا شجرۃ الیقین۔ کیا نام تھا؟ شجرۃ الیقین۔ اس درخت کے اوپر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا۔ اس درخت پر میرے آقا علیہ السلام کے نور کو جلوہ گر فرمایا، پھر اس نور نے 70,000 مرتبہ اللہ کی تسبیح کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آئینہ حیا بنا کر محبوب کے مد مقابل رکھا۔ بشیرن تصوف بھی سمجھا کر، میرے آقا فرماتے آنا مرت و جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ تو آئینہ حیا بنا کر محبوب کے مد مقابل رکھا، اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر اس نور نے بارگاہ رب العزت میں 5 سجدے کیے، جو 5 وقت کی نماز فرض قرار پائی۔ اور پھر نور محمدی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص نگاہ رحمت کی تجلی ڈالی، جس سے وہ نور پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس نور کے سر مبارک سے جو پسینہ گرا، اللہ نے فرشتے پیدا کیے، جو چہرہ انور کا پسینہ تھا اس سے عرش، کرسی، لوح قلم، سورج، چاند، حجابات عالم، کواکب اور عجائبات عالم بنائے۔ جو اس نور کے سینہ مبارک سے پسینہ بنا، اس سے انبیاء، مرسلین، کاملین، شہداء، صالحین، واصلین، نوکبا، نوجبا، اولیاء، اغواث یہ تخلیق فرمائے۔
پشت مبارک سے جو پسینہ گرا اس سے بیت المعمور، بیت المقدس اور کائنات کی سجدہ گاہیں بنائیں۔ ابرو مبارک سے جو پسینہ گرا اس سے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات پیدا فرمائے۔ جو قدمین شریفین سے پسینہ گرا اس سے سمتیں تخلیق فرمائیں۔ مشرق بھی بن گئی، مغرب بھی بن گئی، شمال بھی بن گیا، جنوب بھی بن گیا۔ اور پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نور محمدی چاروں طرف دیکھ۔ پھر چاروں صحابہ بنے۔ ابو بکر صدیق ایک طرف دیکھنے سے بنے، حضرت عثمان غنی دوسری طرف دیکھنے سے بنے، حضرت فاروق اعظم ایک طرف دیکھنے سے بنے۔ یہ جو چار سمتیں بنی ہیں، جس طرف میرے محبوب دیکھتے گئے اللہ نے چاروں صحابہ کا نور تخلیق فرمایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا تو تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ نے بیک زبان کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عزیزان محترم، پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ روحوں کی بات ہو رہی ہے، یہ روحوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی جسم کی بات نہیں ہوئی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ روح کی بات ہو رہی ہے۔ روحیں تخلیق فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو تخلیق کرنے کے بعد فرمایا، اس میں آپ کی روح بھی تھی، ہماری روح بھی تھی، کائنات کے ہر انسان کی روح تھی۔ فرمایا کہ میرے محبوب کی روح محمد کو دیکھو۔ ساری روحوں نے محبوب کی روح پاک کو دیکھا۔ اب کائنات کی تمام شخصیات نے، جتنے انسان بنے، آپ بھی تھے، اس میں مومنین بھی تھے، مومنات بھی تھے، مسلمین بھی تھے، مسلمات بھی تھیں، اس کے علاوہ انبیاء بھی تھے، ازکیاء بھی تھے، نوکبا بھی تھے، نوجبا بھی تھے۔ سب نے محبوب علیہ السلام کے نور کو دیکھا جو اللہ نے نور تخلیق فرمایا تھا۔ تو اس نور کو جب دیکھا، جس نے محبوب علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھا وہ سلطان اور بادشاہ بنا، جس نے ابرو مبارک دیکھے وہ امیر اور عادل بنا، جس نے آپ کی آنکھ مبارک کو دیکھا وہ وسیع النظر اور کشادہ نظر بنا، جس نے پیشانی پر نگاہ ڈالی وہ نقاش بنا، جس نے گوش مبارک دیکھے وہ مقبول فی الانام بن گیا، جس نے سینہ دیکھا وہ احسان کرنے والا بن گیا، جس نے ناک دیکھی وہ طبیب اور عطار بن گیا، جس نے ہونٹ دیکھے وہ وزیر بن گیا، جس نے دہن مبارک دیکھا وہ روزہ دار بن گیا، جس نے دانت مبارک دیکھے وہ حسین و جمیل بن گیا، جس نے زبان مبارک دیکھی وہ بادشاہوں کا سفیر بن گیا، جس نے حلق دیکھا وہ واعظ بنا، وہ ناصح بنا، وہ قاری بنا، وہ خطیب بنا، وہ محدث بنا، وہ مفسر بنا، اور جس نے داڑھی مبارک دیکھی وہ مجاہد فی سبیل اللہ بنا، جس نے گردن دیکھی وہ تاجر بنا، جس نے ہاتھ دیکھے وہ سخی بنا، سخاوت کا پیکر بنا، جس نے محبوب کی انگلیاں دیکھی وہ خوش نویس بنا، جس نے شکم عطر دیکھا وہ صابر بنا، وہ قناعت والا بنا، جس نے کندھوں کو دیکھا وہ عابد اور زاہد بنا، جس نے پاؤں دیکھے وہ قاضی بنا، وہ مفتی بنا، وہ جج بنا، جو کچھ نہ دیکھ سکا وہ کافر رہا، وہ یہودی رہا، جو نصرانی رہا۔ حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ جامع الدری میں یہی لکھا ہوا ہے، حوالہ بھی دے رہا ہوں، جس نے وہاں دیکھا یہاں بھی وہ کچھ بنا۔ آج جو یہاں ذکر سن رہے ہیں، شاہ عبدالحق کہتے ہیں تمہارے مقدر پہ قربان جائیں، وہاں بھی تم دیکھ کے اور ذکر کر کے اور یہاں بھی ذکر کر رہے ہو۔ زندہ توجہ ہے آپ کی؟ اب دیکھیں نا مختلف چیزیں، تو پھر اگر کوئی خطاطی کرتا ہے تو کیوں پوچھتے ہو کیوں کرتے ہو؟ یہ فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، یہ محبوب کی برکات ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے، الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو روحیں پیدا کی گئیں، جو وہاں ملا وہ یہاں ملے گا، جس کا وہاں تعارف ہوا اس کا تعارف یہاں ہوگا، جس کی ملاقات وہاں ہوئی اس کی ملاقات یہاں ہوگی، جو وہاں نہیں ملا وہ یہاں نہیں ملے گا۔ ارے ذکر رسول سے بھاگنے والو، تم اپنے جو ہے مقدر پہ خود ہی ماتم کرو، تمہیں وہاں ذکر رسول میسر آتا تھا، تم یہاں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ آپ یقین فرمائیں اگر کسی اہل علم کی مجلس ہوتی اور یہ بیان ہوتا تو کیفیت یہ اور ہوتی، اور ادھر کوئی جناب والا
نیند میں سویا ہوا ہے، کبھی کسی پوزیشن میں سویا ہے، چلے یہ میرے اپنے مقدر کی بات ہے اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے آقا نے جب فرمایا کہ جو وہاں ملا یہاں ملے گا، فرماتے ہیں میں نے اس کی خوبصورت تفسیر یہ دیکھی کہ تعارف کی بات ہے، جو جیسی طبیعت کا بندہ ہو نا، جیسی طبیعت کا بندہ ہو وہ ویسے ہی طبیعت والے کے پاس بیٹھے گا، کیونکہ اس کا تعارف ہی ایسا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی مجھے ملنے کے لیے آئی، تو کافی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ اس عورت کے پاس بیٹھی جو سب سے زیادہ مزاح کرنے والی تھی، مذاق کرنے والی تھی۔ تو جب میں نے دیکھا کہ وہ کسی اور کے پاس نہیں بیٹھی، وہ تلاش کر کے اس کے پاس بیٹھی ہے جو مزاح کرنے والی تھی، تو میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحیح فرمایا، جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسوں کے پاس ہی بیٹھتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ یہی بات ہے، کاری کے پاس بیٹھے گا، عالم کے پاس بیٹھے گا، ولی کے پاس بیٹھے گا، چور کے پاس بیٹھے گا، راہزن کے پاس بیٹھے گا، کیونکہ طبیعتوں کا ملان ایک جیسا ہے اور اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ جب دیکھا جائے گا کون کیسی طبیعت کا مالک ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، وہی کیفیات اس کے اندر ہوتی ہیں تو دوسرا اس کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم تو وہاں بھی ذکر رسول کرتے تھے، یہاں بھی ذکر رسول کرتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ سنی ہر وقت جو ہے نا محبوب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی لسان اللہ والی زبان کا ذکر کرتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو۔ میں نے کہا جس طرح درخت کو پانی نہ پلاؤ نا خشک ہو جاتا ہے، سنی کو ذکر رسول نہ سنا ہوتا ہے اس کا دل خشک ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کی سنت سب سے عظیم سنت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارے ہمیں ہر وقت ذکر رسول کے تانا دینے والوں، ذرا خدا سے پوچھو وہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ پتہ چلا ہر وقت مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ عزیزان محترم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، توجہ ہے آپ کی۔ اب دو خاندان ہو گئے، ایک ہو گیا نور والا، ایک ہو گیا اندھیرے والا۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے اندھیرا ہو تو نور آ جائے، اندھیرا برقرار رہے؟ نور تو آتا ہی اندھیرے کو جو ہے بھگانے کے لیے ہے نا، اس کو دفع کرنے کے لیے آتا ہے نا۔ اچھا جب اندھیرا ہوتا ہے نور نہیں ہوتا، جب نور ہوتا ہے اندھیرا نہیں ہوتا، تو پتہ چلا یہ دو خاندان ہیں۔ ذرا توجہ کرتے ہیں، دل کے آئینے میں جھانک کے دیکھتے ہیں ہمارا کس خاندان سے تعلق ہے، کس خاندان سے تعلق ہے۔ چلے میں یوں اشارہ دیتا ہوں، یہ جو شرک ہے یہ اندھیرا ہے، ایمان نور ہے، جہالت اندھیرا ہے، علم نور ہے، بے عملی اندھیرا ہے، با عملی نور ہے، بد اعتقادی اندھیرا ہے، خوش عقیدگی یہ نور ہے، کنجوسی اندھیرا ہے، سخاوت نور ہے، حیا نور ہے، بے حیائی اندھیرا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا تعلق نور سے ہے یا اندھیرے سے ہے۔ اگر نور سے ہے تو ان ساری چیزوں کا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، خارج منی نور، میرے بطن عطر سے نور خارج ہوا ہے۔ اور یہ میرے آقا علیہ السلام جب کسی دھوپ میں جاتے تھے تو بادل سایہ کر لیتا تھا، آپ چلتے تھے تو درخت سجدہ کرتے تھے، کیونکہ جہاں نور ہوتا ہے وہاں جہالت، وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، جہاں نور ہوگا روشنی ہوگی۔ ارے پوچھئے حضرت حلیمہ سعدیہ سے، وہ فرماتی ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے گئی تو جس کمرے میں محبوب تشریف فرما ہوتے وہ کمرہ روشن ہو جاتا، تو میری چچا زاد بہن آتی ہے اور کہتی ہے آمنہ جب سے ہم بھی بچے لے کے آئے ہیں اور وہاں سے مکے سے آئے ہیں، ہم تو اپنے گھر میں دیا جلاتے ہیں اور وقت کے وقت مطابق جلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جلاتے ہیں،
کیا تو اتنی امیر ترین ہو گئی ہے، تیرے گھر کا دیا ساری رات روشن رہتا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ارے جب سے یہ میں اپنے بیٹے محمد عربی مکی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی ہوں، خدا کی قسم میں چراغ جلاتی نہیں، میں کمرے میں جاتی ہوں، جس کمرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے یہ رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور والا ہے، جس کمرے میں جاتی ہوں کمرہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہ دیا نہیں ہے، ان کی جبین کا نور ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو نور جب جاتا ہے کمرے میں، نور روشن ہو جاتا ہے۔ ارے پوچھئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتی ہیں میں سوئی کے ساتھ کوئی چیز سی رہی تھی۔ آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہے، جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ نور کی وہ بات اور ہے، میں سمجھانے کے لیے جو ہے نا اس کو ایک دعویٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو سوئی گر گئی، فرماتی ہیں اندھیرا ہے، میں تلاش کر رہی ہوں، سوئی ملتی نہیں، اتنے میں جان جانا کی جلوہ گری ہوئی، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، میرے آقا کی جب جلوہ گری ہوئی میں نے دیکھا وہ گم شدہ سوئی مجھے مل جاتی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گم شدہ سوئی مجھے مل گئی، آپ کا چہرہ کتنا نور علی نور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو قیامت والے دن میرے نورانی چہرے کی زیارت سے محروم رہے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا شخص ہے جو قیامت والے دن جو آپ کے چہرہ منورہ مطہرہ مقدسہ کو دیکھ نہیں سکے گا؟ فرماتے ہیں جن کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی آئے اور محبت سے درود نہ پڑے وہ قیامت والے دن میرے چہرے کی زیارت سے محروم رہے گا۔ گویا میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو اگر تم نور کو متوجہ کرنا چاہتے ہو تو تم درود پڑھا کرو، پھر سلام پڑھا کرو، یہ نور متوجہ ہو جائے گا۔ جس طرح آج حضرت عائشہ کے حجرے میں آیا ہوں ان کا حجرہ روشن ہو جائے گا، جب تم کالی قبر میں جاؤ گے میرے چہرے سے تمہاری قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ وہ قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، نور کو متوجہ کرنے ہو تو درود شریف پڑھیں، نور کو متوجہ کرنا ہو، قبر کو روشن کرنا ہو تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود پڑھیں۔ آپ کہیں جناب آج بھی درود پڑھیں تو نور متوجہ ہوتا ہے، خدا کی قسم نور متوجہ ہوتا ہے۔ کئی مستند کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، چلیں اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہ آئے نا، جو تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال لے کے پھرتے ہیں اس کے اندر آج تو انہوں نے بدقسمتی سے درود شریف کا باب ہی نکال دیا ہے۔ پرانی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں، آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ درود شریف کے باب میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی یہ بڑے ولی ہیں، کبھی ان پہ جو ہے وہ جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایک دن یہ آئے نا تو امام مجاہد کھڑے ہوتے ہیں، امام مجاہد بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر شبلی کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دینے کے بعد اور بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے امام مجاہد اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے عالم اور ایک مجذوب کے ماتھے کو چومتے ہیں؟ کہا بات دراصل یہ ہے میں نہیں چومتا، رات جانے جانا کی مجلس لگی ہوئی تھی، جانے کائنات جلوہ گر تھے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے پروانوں کو نور کی ضیاء پاشیوں سے منور فرما رہے تھے۔ یہ دیوانہ، یہ مستانہ، یہ ابو بکر شبلی آتا ہے، محبوب اسی طرح ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو مجاہد کبھی بوسہ نہ دیتا، یہ مصطفیٰ نے بوسہ دیا، یہ ان کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اب سارے بیٹھ گئے، اے ابو بکر شبلی بتائیں تو صحیح، مہربانی کریں بتائیں یہ نور متوجہ کیسے ہوا ہے آپ کی طرف؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ نور کیسے متوجہ ہوا؟ میرے آقا گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں، مدینے میں جو ہے نبوت کا جو سورج ہے بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے، روشنی گھر گھر میں پہنچا رہا ہے اللہ کی عطا سے، تو یہ آپ کے پاس نور کیسے آیا؟ کہا بات دراصل یہ ہے نور کو متوجہ کرنا ہو تو کثرت سے درود اور سلام پڑھا کرو۔ میری عادت یہ ہے کہ جب میں فرض نماز پڑھتا ہوں، فرض نماز پڑھنے کے بعد میں آیت الکرسی کے بعد کیا کرتا ہوں؟ میں پڑھتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور 3 دفعہ میں تصور کر کے اس تصور سے کہ جانے جانا میرے درود کو سن رہے میں پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا جب یہ میرے آقا نے مجھ پر کرم فرمایا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ میری طرف متوجہ کیسے ہوئے؟ فرمایا اس آیت کی وجہ سے اور اس سلام کی وجہ سے یہ نور تیری طرف متوجہ ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ سعادت دارین میں ہے،
علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے اس کو لکھا. ہاں جی، درود شریف کی جتنی کتابیں ہیں ساری اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں یہ واقعہ ہے. اپنوں کی کتابوں میں بھی ہے، اپنوں سے جو بچھڑ کر جو اور جگہ چلے گئے ان کی کتابوں میں بھی ہے. ہر جگہ یہ واقعہ موجود ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نور کو متوجہ کرنا ہو تو درود پڑھو، سلام پڑھو. حضرت سعید بن مطرف، ان کی دایاں رخسار سے خوشبو آتی رہتی تھی. تو کسی نے پوچھا جناب یہ وجہ کیا ہے؟ ہم بڑے بڑے عطر لگاتے ہیں، بڑی بڑی خوشبوئیں لگاتے ہیں، تو یہ ہمارے تو چہرے سے خوشبو نہیں آتی، آپ کے چہرے سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، میں ہر وقت درود پڑھتا تھا. ایک دن محبوب کی زیارت نصیب ہوئی، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. فرمایا سعید چہرہ ادھر کرو، تمہارے رخ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سبب سے؟ فرمایا ہر وقت جو تو میری ذات پہ درود پڑھتا ہے اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں. فرمایا یہ جو میرے رخسار سے خوشبو آتی ہے یہ میری خوشبو نہیں، یہ خوشبو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا نور کو متوجہ کرنے کے لیے، بولیے، نور کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کس کی ضرورت ہے؟ درود کی ضرورت ہے. وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جمعے پہ آج ویسے میں کچھ مہمانوں کی وجہ سے لیٹ ہو گیا اور وقت بھی ہوتا ہے ایسے مختصر کے تمہید شروع کرتے وقت ختم ہو جاتا ہے. اچھا، نور کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کو یہاں بھی اور مرنے کے بعد بھی ضرورت پڑے گی. پھر جن کتابوں کے میں نے حوالے دیے دوبارہ انہی کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک بندہ اپنے ابا جی کو لے کے نا حج کرنے کے لیے جا رہا تھا. راستے میں دوران سفر والد صاحب کا انتقال ہو گیا. جب والد صاحب کا انتقال ہوا اس نے کپڑا ڈال لیا اور کفن خریدنے کے لیے گیا. اور بھی حاجیوں کا قافلہ ساتھ تھا. جب واپس آیا تو دل نے کہا کہ میں اپنے ابے کے چہرے کو دیکھ لوں. جیسے کپڑا ہٹایا تو ان کے والد کا چہرہ جو تھا وہ گدھے کا تھا اور شکل جو تھی جسم انسانوں کا تھا. اب آپ مجھے ذرا چشم تصور سے بتائیے، اگر کسی کا عزیز اور رشتہ دار دنیا سے چلا جائے اور اس کا چہرہ ہی مسخ ہو جائے اور انسانیت کا چہرہ ہی نہ رہے، وہ جانور کا چہرہ بن جائے، تو مجھے آپ بتائیں تو کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ وہ مرنے والا تو مر گیا، اس کی موت کا غم تو علیحدہ ٹھہرا، لیکن یہ جو تانے ہیں تیر و تشنی کے، یہ جو تشنی کے تان و تشنی کے تیر آئیں گے ان کو بھی تو آخر سنبھالنا ہے نا. تو بڑے پریشان ہوئے، بھئی یہ کیا ہو گیا. اور اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک حسن و جمال کا پیکر، ایک حسین و جمیل صورت والے انسان سواری پہ سوار ہو کے آتے ہیں اور اس مردہ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میرا ابا اتنا دنیا میں حسین نہیں تھا جو مرنے کے بعد خوبصورت ہو گیا. اس کا چہرہ چمکنے لگا، چہرہ نور علی نور ہو گیا. جب وہ ہاتھ پھیر کے جانے لگے تو میں نے قدموں پہ سر رکھ دیا کہ اے جانے جانا آپ ہیں کون؟ اتنے خوبصورت ہیں، حسن و جمال کا پیکر ہیں. فرمانے لگے جس نبی کا کلمہ پڑھتا وہ میں نبی ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، سید المرسلین ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا یہ اس کی شکل جانوروں جیسی کیوں ہو گئی؟ اب میں اس عیب کی بات نہیں کرتا، ہمارے بعض علماء تقریروں میں کہہ دیتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، پھر لوگ وہ بھی کریں گے اور پھر جناب درود بھی پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. بس میں یہ کہوں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عیب تھا اس کے اندر، ایک خطا کرتا تھا، لیکن جب رات کو سوتا تھا سونے سے پہلے مدینے کی طرف منہ کر کے 100 مرتبہ درود پڑھا کرتا تھا اور میری ذات پر درود کے گجرے پیش کرتا، میرے ذات پر یہ درود کے پھول برسایا کرتا تھا. اب جب یہ مرا، یہ یاد رکھیں جب مومن دنیا سے جاتا ہے نا، کلمہ گو دنیا سے جاتا ہے، مومن دنیا سے جاتا ہے نا، تو آپ تو یہاں جنازہ پڑھتے اس کی روح کا جنازہ فرشتے پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، اور ان کی روح کو فرشتے خدا کے پاس لے جاتے ہیں، وہ سجدہ ریز ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں کہ روح نکلی بات ختم. یہ علیین اور سجین کا کوئی معاملہ ہے نا. بہرحال کل خانی کی تقریب تو نہیں ہے کہ میں وہ بات اس طرف چلوں. یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیں. تو روح کو ضرورت وہاں بھی پڑتی ہے کیونکہ وہاں بھی تو تعلق ہے نا، تو وہاں بھی تو میرے آقا نے فرمایا اس کے اندر عیب تھا، ایک خطا کیا کرتا تھا، لیکن رات کو جب بیٹھتا سب سے چہرہ موڑ کے نا میری ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. تو آج جب یہ اس کی روح پر گئی ہے، اس کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے، تو اس نے وہاں مجھے پکارا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ، زور سے کہے نا، مرنا نہیں ہے آپ نے. یہ تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں قبرستان میں خطاب کر رہا ہوں، آپ سمجھتے نہیں بات کو.
ہاں جی، یہ سستی چھوڑ دے. اب وہ جناب وہاں بھی ضرورت پڑتی ہے تو پتہ چلا وہاں بھی محبوب مدد کرتے ہیں، یہاں بھی محبوب مدد فرماتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ فرمایا اب جب اس کی روح وہاں مضطرب ہوئی، بے چین ہوئی، اس نے پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے نور کو متوجہ کرنے کے لیے درود و سلام پڑھنا ضروری ہے. اور میں ساری زندگی گناہگار تھا، عیبی تھا، ناقص تھا، لیکن آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا تھا. میری مدد فرمائے، وہاں روح کو میں مزکہ کر کے آ رہا ہوں، یہاں جسم کو منور کرنے کے لیے آیا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات نہیں؟ اگر کوئی بندہ کہے یہ مزکہ کیسے کر سکتے ہیں، میں نے کہا قرآن میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تزکیہ کرتے ہی میرے محبوب علیہ السلام ہیں. تو عزیزان محترم، جو موضوع میں نے تیار کیا تھا اس میں سے میں ابھی 1% گفتگو کر سکا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری معروضات کو قبول فرمائے. اس گفتگو کا سیر حاصل یہ ہے کہ نور کے ساتھ جڑ جاؤ، اندھیرے سے نکل آؤ، اور نور کو متوجہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود. آمین.